بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، ہم افسانوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور اس میں بہت ساری باتوں کا ذکر آیا۔ افسانے کے معنی و مفہوم کا ذکر ہوا، افسانے کی اب آگے کیا روایت ہے اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے افسانے کا ارتقاء و روایت۔ مختصر افسانہ مغرب کی پیداوار ہے، وہاں پنپنے کے بعد ہی یہ ہمارے ملک میں درآمد کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں امریکہ کے ایک مصنف واشنگٹن اروین نے اسکیچ بک لکھ کر اس صنف کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد نیتھنل ہارتھارن کے ہاتھوں اس نے فروغ پایا۔ ہارتھارن نے بیان کی ندرت اور حسن کاری کو افسانے کی بنیادی شرط قرار دیا۔ ایڈگر ایلن یو افسانے کی تاریخ میں تیسرا اہم نام ہے۔ انہوں نے وحدت تاثر اور ہم آہنگی کو افسانے کے لیے لازمی ٹھہرایا۔ جلد ہی یہ ادبی صنف ہر جگہ مقبول ہو گئی۔ امریکہ، روس، انگلستان اور فرانس میں بڑے بڑے افسانہ نگار پیدا ہوئے۔ ان میں ڈکنس، اسٹون، اناتول فرانس، مارسل پروت، گورکی، چیخوف نے عالمگیر شہرت پائی۔ 20ویں صدی سے پہلے ہمارے ادب میں مختصر افسانے کا وجود نہیں تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں قصص مشرق کے نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک کتاب تیار کی تھی، جس میں اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے قصوں کو جو عوام میں مقبول تھے جمع کر دیا تھا۔ مولوی نذیر احمد نے بھی بعض چھوٹی چھوٹی کہانیوں کو اثر نو لکھ کر منتخب الحکایات کے نام سے پیش کیا تھا، مگر ان دونوں کتابوں میں جو چھوٹے چھوٹے قصے شامل ہیں وہ مختصر افسانے کے ذیل میں نہیں آتے۔ راشد الخیری اور سجاد حیدر یلدرم کو بعض اصحاب نے اردو کے اولین افسانہ نگار کہا ہے، لیکن فنی نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے تو پریم چند اردو کے پہلے افسانہ نگار قرار پاتے ہیں۔ انہوں نے اردو افسانے کو مستحکم بنیاد عطا کی ہے، حقیقت نگاری کی روایت قائم کی اور سیدھی سادھی زبان کو وسیلہ اظہار بنایا۔ پریم چند کی سربراہی میں اردو افسانے نے ابتدا ہی سے زندگی سے آنکھیں چار کرنے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ پریم چند کے ابتدائی افسانے ملک کی تحریک آزادی کی حمایت میں لکھے گئے۔ اس طرح اردو افسانہ عالمگیر سیاست سے برسر پیکار ہوا۔ سوز وطن میں شامل افسانوں سے قطع نظر پریم چند کے بعض دیگر افسانے بھی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر لکھے گئے، جو قاری کو تحریک آزادی میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، تو ساتھ ہی پریم چند کی حب الوطنی اور سیاسی نقطہ نظر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پریم چند نے جس دور میں افسانہ نگاری کا آغاز کیا، پورے ملک میں تحریک آزادی کی تحریک چل رہی تھی۔ اس کے پہلو اصلاح مذہب و معاشرت کی تحریکیں بھی ملک کے طول و عرض میں سرگرم کار تھیں۔ چنانچہ پریم چند نے اپنے بعض افسانوں مثلاً دودھ کی قیمت، کفن، نجات اور صرف ایک آواز وغیرہ میں ہندوستانی سماج کی پیچیدگیوں اور خرابیوں نے اس کی آڑ میں ہونے والے مظالم اور استحصال کو بے نقاب کیا۔ ان کے خیال میں یہ سماجی تنظیم، سماجی اتحاد ملک کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تقریباً اسی زمانے میں نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش اور مجنون گورکھپوری نے بھی افسانے لکھے، مگر ان کے افسانوں میں رومانیت کا غلبہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد رومانی افسانے مقبول رہے، لیکن جلد ہی اپنی تاثیر کھو بیٹھے اور عالمی سطح پر بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ روس کے ادیب و شاعر اب اپنے قلم سے محنت کشوں اور مظلوموں کی حمایت کرنا چاہتے تھے۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا ایک آغاز ہو گیا۔ اس زمانے میں افسانوں کا ایک مجموعہ انگارے شائع ہوا۔ اس میں رشید جہاں، علی احمد، سجاد ظہیر اور محمود الظفر کے افسانے شامل تھے۔ انگارے کے افسانہ نگاروں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جو ابھی تک ادب کے دائرے سے باہر تھے۔ حکومت کو ادب میں یہ تبدیلی برداشت نہ ہوئی اور کتاب ضبط کر لی گئی، مگر اس کے اثر سے ادب میں جدید رجحانات عام ہو گئے۔ اردو افسانے میں موضوعات کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اردو افسانہ پڑھنے اور افسانہ لکھنے کا شوق عام ہوا۔ کرس چند، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، ممتاز مفتی، حسن عسکری اور غلام عباس نے بعض معرکۃ الآراء افسانے لکھے۔ پھر افسانہ نگاروں کی دوسری نسل نے میدان میں قدم رکھا۔ ان میں قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، حاجرہ مسرور، خدیجہ مستور نے بھی بہت شہرت پائی۔ کرس چند نے اپنے افسانوں سے ترقی پسندی اور اشتراکیت کو فروغ دیا۔
انہوں نے اردو افسانے کو ایک دلکش اسلوب سے آشنا کیا۔ بیدی نے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر نفسیاتی افسانے لکھے۔ منٹو اور عصمت نے بے رحم حقیقت نگاری سے کام لیا اور جنسی موضوعات پر قیامت برپا کرنے والے افسانے لکھے۔ احمد الدین قاسمی، غلام عباس نے پنجاب کے علاقائی اور سماجی موضوعات کو اپنے افسانوں میں جگہ دی۔ 1947 سے ملک اس طرح آزاد ہوا کہ ایک ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ نئی سرحد کے دونوں طرف خونی فسادات ہوئے۔ اس حادثے نے افسانہ نگاروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس حادثے پر کرش چند نے ہم وحشی ہیں، حیات اللہ انصاری نے شکستہ کنگورے، منٹو نے توبہ ٹیک سنگھ، انتظار حسین نے اجودھیا، قرۃ العین حیدر نے جلاوطن جیسے افسانے لکھے۔ ان حالات نے افسانہ نگاروں کو باہر کی دنیا سے بددل کر دیا اور وہ اپنی ذات کے اندر سمٹ کر رہ گیا۔ اس لیے علامتی افسانہ اور تجریدی افسانہ وجود میں آیا۔ تقسیم وطن کے بعد جن افسانہ نگاروں نے شہرت پائی ان میں قاضی عبدالستار، غیاث احمد گدی، جوگندر پال، اقبال مجید، سریندر پرکاش، انور سجاد، حسین الحق، شوکت حیات اور طارق چھتاری وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ 20ویں صدی کے نصف آخر میں منظر عام پر آنے والے افسانہ نگاروں کی تخلیقات کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور سے تعلق رکھنے والے افسانہ نگاروں نے مواد اور فکر و خیال سے کہیں زیادہ توجہ افسانہ کی حیت پر دی اور اس زمانے میں نئے نئے تجربے کے تجریدی افسانے لکھے گئے۔ علامت نگاری کی تکنیک کو نئے انداز میں برتا گیا، لیکن جن افسانہ نگاروں نے نیا تجربہ کرتے ہوئے توازن کو برقرار رکھا، ان کے ہاں علامت نگاری یا تجریدیت نئی معنویت کے ساتھ جلوہ گر نظر آئی۔ ان افسانہ نگاروں میں انتظار حسین کا نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے۔ انتظار حسین ڈبائی ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے، تعلیم میرٹھ میں حاصل کی اور تقسیم وطن کے وقت پاکستان چلے گئے۔ انہوں نے افسانہ نگاری کی طرف خصوصی توجہ دی اور اپنے تمثیلی اسلوب کے ذریعے انہوں نے اردو افسانے کو نئے فنی امکانات سے آشنا کیا۔ ان کے افسانوں میں داستان، حکایت، مذہبی روایت، قدیم اساطیر، دیومالائی روح کو اپنے افسانوں میں نئے احساس اور نئی آگہی کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح سمویا کہ ان کے افسانے ایک مخصوص فلسفیانہ مزاج، ایک نئی اساطیری اور داستانی جہت کا نقطۂ آغاز بن گئے۔ گوپی چند نارنگ انتظار حسین کے افسانوں سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ ان کا نقطۂ نظر بنیادی طور پر روحانی اور ذہنی ہے۔ وہ انسان کے باطن میں سفر کرتے ہیں، نہا خانہ روح میں نقب لگاتے ہیں اور موجودہ دور کی افسردگی سے اور بے دلی اور کشمکش کو لگن کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ علامت نگاری کو افسانوں میں کامیابی کے ساتھ برتنا آسان نہیں تھا۔ زیادہ تر افسانہ نگاروں کی علامتی افسانے علامتوں کی بھول بھلیوں میں کھو کر رہ گئے، لیکن زبان و بیان پر بھرپور قدرت، علامت نگاری اور نئے اسلوبی نظام پر مکمل دسترس رکھنے کی وجہ سے انتظار حسین کے افسانے اس قبیل کے افسانوں کی نمائندہ مثال سمجھے جاتے ہیں۔ انتظار حسین کے متعدد افسانوں مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ گلی کوچے، کنکری، آخری آدمی، شہر افسوس نامی مجموعے زیادہ مشہور ہیں۔ افسانے سے متعلق ضروری سوالات۔ مرزا حامد بیگ کے مطابق اردو کا پہلا تبازات افسانہ کون سا ہے؟ نصیر اور خدیجہ۔ اردو کا پہلا افسانہ کس نے لکھا؟ پریم چند۔ افسانہ نصیر اور خدیجہ کس نے لکھا؟ راشد الخیری۔ کس نے سر سید کو اردو کا پہلا افسانہ نگار قرار دیا؟ ڈاکٹر محمد صادق۔ افسانہ ابابیل کس نے لکھا؟ خواجہ احمد عباس۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا افسانی مجموعہ کون سا ہے؟ ستاروں سے آگے۔ عصمت کے افسانی مجموعہ دو ہاتھ میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ 8۔ دوسری موت کس کا افسانہ ہے؟ کرش چند۔ پریم چند کے افسانی مجموعہ سوز وطن میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ 5۔ منٹو کا پہلا افسانہ تماشا، اس نے منٹو کو اردو کا برناٹسا کس نے کہا ہے؟ محمد حسن نے۔ عصمت کا پہلا افسانی مجموعہ کون سا ہے؟ کلیاں۔ اوم پرکاش اور صدیقی کس افسانہ کے کردار ہیں؟ امرتسر آزادی سے پہلے۔ کرش چند کا آخری افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ دیوتا اور کسان۔ افسانہ جنازہ کس نے لکھا؟ عصمت چغتائی۔ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانی مجموعہ کون سا ہے؟ ابابیل۔ اس طریقے سے بہت سارے افسانے ہیں، اس کے متعلق اس میں کچھ ذکر کیا ہے اور کچھ باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔